السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، لالچ بہت بڑی خصلت اور نہایت خراب عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو رزق و نعمت اور مال و دولت یا جاہ و مرتبہ ملا ہے، اس پر راضی ہو کر قناعت کر لینا چاہیے۔ دوسروں کی دولتوں اور نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر خود بھی اس کو حاصل کرنے کی پھیر میں پریشان حال رہنا اور غلط و صحیح ہر قسم کی تدبیروں میں دن رات لگے رہنا، یہی جذبہ حرص و لالچ کہلاتا ہے۔ اور حرص و طمع در حقیقت انسان کی ایک پیدائشی خصلت ہے۔ ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ اگر آدمی کے پاس 2 میدان بھر کر سونا ہو جائے تو پھر وہ ایک تیسرے میدان کو طلب کرے گا کہ وہ بھی سونے سے بھر جائے، اور ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور جو کوئی شخص اس سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک امید، دوسری مال کی محبت۔ ناظرین، لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک، لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، غرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ اگر لالچ کا جذبہ کسی انسان میں بھر جاتا ہے تو وہ انسان طرح طرح کی بد اخلاقیوں اور بے مروتی کے کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا گناہوں سے بھی نہیں چوکتا، بلکہ سچ پوچھیے تو حرص و طمع اور لالچ در حقیقت ہزاروں گناہوں کا سر چشمہ ہے۔ اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ناظرین، حسد کسی کو کھاتا پیتا یا پھلتا پھولتا اسودہ حال دیکھ کر دل جلانا اور اس کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا، اس خراب جذبے کا نام حسد ہے۔ یہ بہت ہی خبیث عادت ہے اور نہایت ہی بری بلا اور گناہ عظیم ہے۔ ناظرین، حسد کرنے والے کی ساری زندگی جلن اور گھٹن کی آگ میں جلتی رہتی ہے اور اسے چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ حسد کرنے والے کے حسد سے آپ خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور اے اللہ کے بندو تم آپس میں بائی بائی بن کر رہو۔ ناظرین، حسد اس لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں آدمی اس نعمت کے قابل نہیں تھا، اس کو یہ نعمت کیوں دی ہے۔ اب تم خود ہی سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔